अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आई प्लस एकेडमी में आप सबका इस्तकबाल है। हमें मसर्रत हो रही है कि आप लोग बड़ी ही दिलजमई के साथ उर्दू क़वाइद सीख रहे हैं। पिछले सबक में हमने हुरूफ के बारे में पढ़ा था और उनके मुतालिक 2 सवालों के जवाबात भी हमने लिखे थे। तीसरे सवाल का जवाब चल रहा था लेकिन हमारा वक्त ही ख़त्म हो गया था, इसलिए हम आज के सबक का आगाज़ उसी नामुकम्मल जवाब की तकमील से करेंगे। लिहाजा आप सभी लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी अपनी कापियाँ और कलम निकाल लें और उस अधूरे जवाब को मुकम्मल कर लें। मैं बोर्ड पर चल रहा हूँ, आप लोग भी तैयार हो जाएं और लिखना शुरू करें। नंबर 2, हर्फ़े निदा। हर्फ़े निदा उस हर्फ को कहते हैं जिसके ज़रिए किसी को आवाज़ दी जाए और जिसको आवाज़ दी जाए उसे मुनादा कहते हैं। बाज़ लोग इसे मुनादी पढ़ लेते हैं, इसके लिए या पर इस अलिफ़े मक़सूरा का लगाना ज़रूरी होता है। मुनादा कहते हैं। जैसे ऐ अल्लाह, वो बहरे, या आयशा। इन मिसालों में ऐ, अरे, या हर्फ़े निदा हैं और अल्लाह, बहरे और आयशा मुनादा हैं। नंबर 3, हर्फ़े नदबा। हर्फ़े नदबा ऐसे हुरूफ को कहते हैं जिनके ज़रिए रंजो गम और अफ़सोस का इज़हार किया जाए। जैसे आह, हैहात, अफ़सोस वगैरह। नंबर 4, हर्फ़े अत्फ़। हर्फ़े अत्फ़ ऐसे हर्फ को कहते हैं जो 2 कलमों या
تو جملوں کو آپس میں جوڑ دے، جیسے خالد اور محمود، خالد اور محمود، رضیہ اور عائشہ، اور خالد گیا اور محمود آیا۔ جوانوں پیر، پیرو مرشد۔ ان مثالوں میں اور واو اور واو حرف عطف ہیں۔ نمبر 5، حرف علت یا سبب۔ حرف علت یا سبب۔ حرف علت یا حرف سبب ایسے حرف کو کہتے ہیں جو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی وجہ ظاہر کرتا ہے، جیسے کیونکہ، اس لیے، لہذا وغیرہ۔ نمبر 6، حرف استثناء۔ حرف استثناء اس حرف کو کہتے ہیں جس کے ذریعے مستثنی منہ سے کسی کو الگ کیا جائے۔ شادی میں سبھی آئے سوائے زید کے، یا شادی میں زید کے علاوہ سب آئے۔ اسی طرح پوری کلاس کے بچے موجود تھے لیکن خالد نہیں تھا۔ ان مثالوں میں سوائے، علاوہ اور لیکن حرف استثناء ہیں۔ نمبر 7،
حرف شرط و جزا، حرف شرط و جزا ان حروف کو کہتے ہیں جنہیں بدلہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے اگر، جب، تو وغیرہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، حروف کے متعلق الحمدللہ آپ نے پوری جانکاری حاصل کر لی، اور ایک دم شروع میں نے بتایا تھا کہ اردو قواعد میں 5 چیزوں سے بحث ہوتی ہے، یعنی 5 چیزیں اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم کا نام تھا علم ہجا، الف با تا ثا وغیرہ، تو اسے آپ نے پڑھ لیا تھا۔ دوسری قسم کا نام تھا علم صرف۔ اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا تعلق علم صرف سے تھا۔ الحمدللہ علم صرف کا پورا بیان آج آپ کے اس سبق میں مکمل ہو چکا ہے۔ صرف صرفی ترکیب کے متعلق ہمیں تھوڑی سی معلومات حاصل کرنی ہے، یعنی جو جملے ہوتے ہیں اگر ان کی صرفی ترکیب کرنی ہو تو کیسے کریں گے؟ اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے پارزنگ کہتے ہیں۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو دا مارکیٹ، تو اب اس میں آئی کیا ہے، ایم کیا ہے، گوئنگ کیا ہے، ٹو کیا ہے، دا کیا ہے، مارکیٹ کیا ہے، تو ان کو بتانا رہتا ہے۔ جیسے آئی یہ سبجیکٹ ہے، ایم یہ ایڈورب ہے، گوئنگ یہ ورب ہے، ٹو یہ پریپوزیشن ہے، اور تا یہ بھی پریپوزیشن میں آتا ہے، اور مارکیٹ یہ جو ہے ناؤن ہے لیکن کامن ناؤن ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے صرفی ترکیب اردو میں کیسے کریں گے، اس کے تعلق سے میں تھوڑی سی جانکاری آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور آپ کی کتاب میں ہے بھی، آپ کی کتاب میں یہ موجود بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اسے پڑھ کر کے سنا دوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لوگ اسے بورڈ پر اچھی طرح سے سمجھ لیں گے۔ جی، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ صرفی ترکیب پڑھنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو چکے ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی اپنی کتابیں نکال لیں۔ صرفی ترکیب کا جو سبق ہے وہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 39 پر موجود ہے۔ آپ یہ صفحہ کھولیں اور جو چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں انہیں غور سے پڑھیں۔ دیکھیے، صرفی ترکیب میں ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے تفصیل سے اب تک، اس میں ہم نے اسم کی قسموں کے بارے میں پڑھا ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے، اس کی قسمیں کیا ہوتی ہیں، اس میں معرفہ کیا ہوتا ہے، اس میں نکرہ کیا ہوتا ہے، اس میں معرفہ کی کون کون سی قسمیں ہیں، اس میں نکرہ کی کون کون سی قسمیں ہیں، اور اس میں جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، تعداد کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے اب تک پڑھی ہیں۔ ترکیب میں ان ساری چیزوں کا علم رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ تو کوئی بھی جملہ ہوگا، اس کی ترکیب ہوگی، تو سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا رہے گا کہ یہ جو کلمہ ہے اس کے ملانے سے جملہ کا وجود ہوا ہے، تو اس میں یہ کلمہ اسم ہے تو کون سا اسم ہے، معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، واحد ہے کہ جمع ہے، اس کی حالت کیا ہے، فاعلی حالت ہے کہ مفعولی حالت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم کرنی رہیں گی۔ آپ نے ضمیر پڑھا ہے، ضمیر کے بارے میں بھی آپ نے خوب اچھی طرح سے پڑھا ہے، ضمیر کی قسمیں ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں آپ جانیں گے۔
اچھا، ضمیر کی جنس کے بارے میں بھی آپ جانیں گے کہ یہ ضمیر جو ہے مذکر ہے کہ یہ ضمیر مؤنث ہے۔ ضمیر کی تعداد کے بارے میں بھی آپ جانیں گے کہ یہ ضمیر واحد ہے کہ یہ ضمیر جمع ہے۔ اسی طرح سے اس کی حالت کے بارے میں بھی کہ ضمیر یہ فاعلی حالت میں ہے یا ضمیر جو ہے وہ مفعولی حالت میں ہے، تو اس کی جانکاری آپ حاصل کریں گے۔ اسی طرح سے آپ نے صفت کے بارے میں پڑھا ہے۔ صفت کی بہت ساری قسمیں ہیں، صفت مشبہ ہے، صفت مقداری ہے، صفت عددی ہے۔ تو آپ کو یہ معلوم کرنا رہے گا کہ جملے میں جس صفت کا استعمال ہوا ہے وہ صفت مشبہ ہے کہ صفت مقداری ہے کہ صفت عددی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم کرنا رہے گا کہ یہ صفت جو ہے یہ جس کی خوبی بیان کر رہا ہے یا جس کی برائی بیان کر رہا ہے اس کو ہم موصوف کہتے ہیں، تو موصوف کون ہے؟ اچھا، ایک چیز جسے بڑی تفصیل سے آپ نے پڑھا، بہت ہی تفصیل کے ساتھ، وہ فعل ہے۔ تو فعل کے بارے میں آپ کو اس کی تمام قسموں پر نظر رکھنی پڑے گی۔ فعل جو ہے وہ معرفہ ہے کہ فعل جو ہے یہ معروف ہے کہ فعل جو ہے وہ مجہول ہے، فعل مثبت ہے کہ فعل منفی ہے، فعل لازم ہے کہ فعل متعدی ہے۔ یہ فعل کی ساری قسموں کے بارے میں آپ کو جاننا پڑے گا۔ اسی طرح سے فعل کی صورتیں آپ نے پڑھی ہیں، فعل کی خبری صورت، فعل کی امری صورت، یا فعل کی استفہامی صورت، یا یہ کہ فعل کی صورت غیر مقید، یہ سب جو آپ نے پڑھے ہیں تو اس پر بھی آپ کو نظر رکھنی پڑے گی کہ فعل کی یہ کون سی قسم ہے۔ اچھا، اسی طرح سے فعل کی جنس بھی ہے، یعنی یہ فعل جو ہے مذکر ہے یا یہ فعل مؤنث ہے۔ اسی طرح سے آپ کو فعل کی تعداد یعنی واحد کا صیغہ ہے کہ جمع کا صیغہ ہے۔ اس طرح سے زمانے پر بھی آپ کو نظر رکھنی پڑے گی کہ یہ فعل ماضی ہے کہ فعل مستقبل ہے کہ فعل حال ہے کہ فعل امر ہے کہ فعل نہیں ہے۔ اگر فعل ماضی ہے تو کون سا ماضی ہے؟ ماضی مطلق ہے کہ ماضی قریب ہے کہ ماضی بعید ہے کہ ماضی استمراری ہے کہ ماضی احتمالی ہے کہ ماضی تمنائی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو نظر میں رکھنی پڑیں گی، دماغ میں آپ کو ان ساری باتوں کو محفوظ رکھ کر کے تب جو ہے جملے کی ترکیب کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے آپ کو فعل میں ایک چیز اور دھیان رکھنا پڑے گا کہ یہ جو فاعل ہے تو فاعل سے فعل کی مطابقت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، یعنی فاعل اگر واحد ہے تو فعل واحد ہے کہ نہیں ہے، فاعل اگر جمع ہے تو فعل واحد ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ فعل سے فاعل کی مطابقت کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہیلپنگ ورب یعنی جو فعل کی کیفیت بتائے جسے ہم تمیز کے نام سے جانتے ہیں، اسے تو آج ہی آپ نے پڑھا ہے، اپنے تمیز کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی ہے۔ تو یہ تمیز کی کون سی قسم ہے بھائی؟ تمیز زمانی ہے کہ تمیز مکانی ہے کہ تمیز جو ہے یہ مقداری ہے کہ تمیز آپ کی اقراری ہے کہ تمیز آپ کی انکاری ہے۔ یہ ساری تمیز کی قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، تو اس کو آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ تمیز جو آئی ہے اس کا تعلق فعل سے ہے یا صفت سے ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے حرف، جسے ابھی آپ نے پچھلے 2 سبق میں پڑھا ہے، اور آخری سبق ابھی جو آپ کا چل رہا تھا یا ابھی جو چل رہا ہے جو سبق، اس میں بھی آپ نے حرف کے تعلق سے پڑھا ہے۔ تو آپ کو یہ معلومات بھی رکھنی پڑے گی کہ یہ حرف ہے تو حرف کی کون سی قسم سے تعلق رکھتا ہے، یہ حرف جار ہے کہ حرف ندا ہے کہ حرف ندبہ ہے کہ حرف عطف ہے کہ حرف علت ہے کہ حرف استثناء ہے کہ حرف شرط و جزا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی پڑیں گی۔ اسی طرح سے دوسرے کلمے سے جو حرف کا تعلق ہے تو وہ کیا ہے اور کیسے ہے، یہ ساری چیزیں ترکیب میں بتانی پڑیں گی۔ انشاءاللہ ہم اسے بورڈ پر اگلے سبق میں سمجھیں گے۔ تو میرے خیال میں کہ آج کا وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم باقی چیزیں اگلے سبق میں معلوم کریں گے ترکیب کے تعلق سے، اور جلد ہی ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔